بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین اپنے سینئر ساتھی جناب سلیم بخاری کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ملک کو ایک بار پھر ایک بحرانی دور کا سامنا ہے۔ ایک بار پھر ایک وزیر اعظم کو اس کا مدت پوری ہونے سے پہلے گھر بھیج دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم بھی وہ جو کہ 3 دفعہ منتخب ہوا اور 2 دفعہ میں بہت بھاری اکثریت سے منتخب ہوا۔ اس وزیر اعظم کو پہلے 2 دفعہ، ایک دفعہ فوج نے اور ایک دفعہ اس کے اپنے صدر نے بھیجا، اور اس دفعہ عدلیہ کے 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے گھر بھیجا ہے۔ پاکستان ایک ایسے بحران کی زد میں ہے جو آج سے نہیں برسوں سے چل رہا ہے، اور یہ بحران سیاست اور سیاستدانوں کے قتل پہ ختم ہوتا ہے۔ قتل سے مراد جمہوریت اگر گھر بھیج دی جائے تو اسے قتل ہی کہا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک لمبا ایشو ہے، اس بارے میں بات ہم شروع کرتے ہیں۔ بخاری صاحب، یہ جمہوریت کا ایک دفعہ پھر آپ قتل کہیں گے یا قانونی انصاف کہیں گے؟ شعیب الدین، یہ آپ نے بہت اچھا اپنے ابتدائیے میں تعارف جو آج کے موضوع کا کرایا ہے، اس میں بہت سے مختصر بیانیے میں آپ نے بہت کچھ کہا ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے پروگرام کے بیچ۔ لیکن یہ بات واقعی بہت بدقسمتی کی ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر کے اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، چاہے وہ فوج کی طرف سے ہو، چاہے عدلیہ کی طرف سے ہو، یا خود جیسا کہ شعیب الدین نے کہا اپنے صدر کے ہاتھوں ہوں۔ لیکن ہر بار ایسے اقدامات نے جمہوریت کی کشتی جو ہے اس کو یا تو ڈاماڈول کر دیا ہے، یا پھر جمہوریت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی گئی ہے۔ اس پر ہم بڑی تفصیل سے آج بات کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام سے پہلے میں اور شعیب اپنے نوٹ ایکسچینج کر رہے تھے، تو ہم نے طے یہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ناظرین کو ہم وہ پس منظر بتا سکیں کہ کس وجہ سے اس نتیجے پر پہنچ کے اور ایک اتنا بڑا یعنی واقعہ بنایا گیا JIT کے ذریعے، 11 والیوم پر مشتمل 4,500 صفحات میں الزام لگائے گئے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وزیر اعظم نہ صادق ہیں نہ امین ہیں، اور یہ کہ انہوں نے اربوں روپے کی جائیداد جو ہے وہ لندن میں بنائی ہوئی ہے۔ لیکن وہ جو سو کہتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ساری رات ہیر پڑھتے رہے، صبح اٹھ کے پوچھا ہیر لڑکا تھی کہ لڑکی۔ جس جواز پر نکالا گیا ہے نواز شریف کو، وہ جواز اتنا ہیوی یا اتنا بڑا نہیں ہے۔ فیصلے کے اوپر تو ابھی تنقید کی جا رہی ہے، تنقید ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ حق ہے کہ جب کوئی کورٹ فیصلہ سنا دیتی ہے تو لوگ اور خاص طور سے متاثرہ فریق جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ فیصلے کے اوپر، لیکن ابھی تک جو کچھ منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، میں اور شعیب دن میں پروگرام میں بھی تھے اکٹھے، کل بھی ہم نے سارے پروگرام کیے، ہم نے لیگل ایکسپرٹس کی رائے سنی، ہم نے سابقہ ججوں کی رائے سنی، تو کہیں تو جورسڈکشن کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کہیں صادق اور امین کی ڈیفینیشن جو ہے، اور کہیں اس کے کنٹروورشل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ اس کو ریویو بھی کر رہا ہے 62F1 کو، کہ اس کے تحت جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ شخص ڈسکوالیفائی ہے، آگے ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ وہ لائف کے لیے ڈسکوالیفائی ہے یا اس کی کوئی مدت ہے، جیسا کہ آرٹیکل 63 میں موجود ہے۔ تو ہم ان سارے ہی موضوعات پر بحث کریں گے، لیکن جس طرف اشارہ شعیب الدین نے کیا ہے، میرے خیال سے اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا ایٹ دا بیک آف آور مائنڈ، کہ ایسا نہ ہو کہ ایسی کوششوں میں جمہوریت جو ہے وہ قتل ہو جائے۔ یہ میرے خیال سے بہت صحیح ایکسپریشن ہے۔ لیکن شعیب الدین، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ بیٹھ کے سنا ہے خبروں میں، ایک بڑی خبر جو بریکنگ نیوز چلائی گئی ہے وہ یہ کہ چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ ایک خاکروب کا اقامہ نکل آیا جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے ایک امیدوار جو ہے اس کے بعد بحیثیت خاکروب اقامہ ہے۔ بھول گئے، لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے۔ غالباً چودھری صاحب نے بھی وہی کیا ہے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، جب شیخ رشید نے ان کے کان میں کہا کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنا پیسہ بینکوں سے نکلوا کے ہنڈی سے بھیجیں۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے 1 سیکنڈ سے پہلے وہ اناؤنس کر دیا کنٹینر پر کھڑے ہو کے۔ ان کو بھی کسی نے بتایا، یہ بات 1 ہفتہ پہلے سامنے آ گئی تھی۔ میں نام لے دیتا ہوں اس شخص جس کی طرف یہ اشارہ ہے، یہ احسن اقبال تھے، اور ان کا اقامہ جو ہے خدمتگار مسجد نبوی کے طور پر ہے، اور یہ کوئی رات سے پردہ نہیں اٹھایا، یہ 1 ہفتہ پہلے سب کو پتا تھا۔ میں نے کہا یہ چلتے چلتے اس کے اوپر نہیں، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے سر۔ انہوں نے کہا ہے کہ 60 ارکان اسمبلی کے پاس اقامے ہیں۔ دیکھیں، اقامہ رکھنا جرم نہیں ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ اگر اقامے کے ساتھ آپ کو کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے, کوئی پیسے آ رہے ہیں, اگر وہ پیسے آ رہے ہیں تو کیا آپ نے ظاہر کیا کیونکہ آمدن ہے. آپ صادق امین یہ ہیں کہ آپ جب اسمبلی میں جاتے ہیں بطور ممبر تو الیکشن لڑنے سے پہلے اپنے تمام ذرائع جو کچھ ہے وہ ظاہر کریں. اگر خدا نہ خواستہ 60 ممبران کے اقامے ہیں جو چوہدری صاحب نے دعویٰ کیا ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے, تو مجھے بخاری صاحب ڈر لگ رہا ہے. یہ 60 ارکان اسمبلی تک میرے خیال سے محدود نہیں رہنا چاہیے. بہت سارے جنرلوں کے بھی اقامے ہیں, بہت سارے سابقہ جنرلوں کے ہیں, بہت سارے ججز کے ہیں. ایک خوبصورت بات علی احمد کرد نے آج ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہی کہ صادق اور امین کی ڈیفینیشن اتنی سینسٹیو اور اتنی باریک ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا. اس نے کہا کہ کچھ ججز ایسے ہیں جنہیں وہ جانتے ہیں جو کراچی تشریف لے جاتے تھے لیکن وہاں جانے کے لیے اپنے ٹور کا وہ بناتے تھے کہ جا کے وہاں عدالت میں بیٹھیں گے, عدالت کو وزٹ کریں گے, وہاں کے کیسز دیکھیں گے تاکہ ان کے آنے جانے کا خرچہ جو ہے وہ سرکاری ہو جائے. اب ان کے نزدیک یہ بھی صادق اور امین نہیں ہے اور میرے خیال سے بات ان کی درست ہے. تو یہ جو ہے نا, جیسا میں نے کہا شروع میں کہ بہت کنٹروورشل ہے اور اس کو اگر امپلیمنٹ جس جگہ کو کرد صاحب نے کہا ہے نا, اس پہ بڑا عجیب دیکھیں, اس پہ اگر کوئی شخص وہاں جاتا ہے عدالتی فیصلہ ہے بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. صادق امین بہت ہی میرا خیال ہے یہ چونکہ صادق اور امین کی ڈیفینیشن بھی تو ایک ضیاء الحق کے دور میں ڈالی گئی ہے اس آئین کے اندر, اس کے اوپر ایک اپنا ایک طویل بحث ہے. سر دیکھیں شعیب, ہمیں فیصلے کا تھوڑا سا کھنگالنا تو پڑے گا, اس کو دیکھنا تو پڑے گا کہ بھائی 60 دن تک جے آئی ٹی لگی رہی, 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس پاناما لیکس کے سارے شور و غوغا کو. مجھے یہ بتائیے کہ اس فیصلے میں پاناما لیک کہاں ہے؟ مجھے تو یہ تلاش کرنے میں دقت ہو رہی ہے کہ کہیں بات شروع ہوئی فلیٹ سے کہ وہ اربوں روپے کے فلیٹ سے, کہیں پتہ چلا مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں یا نہیں ہیں, کہیں کچھ اور پہنچے ہم کس نتیجے پر ہیں. اس میں جو اب تک بات سنی, ہم بھی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی یہ کل اور آج کے درمیان کا سارا قصہ ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف بھی نااہلی کا ریفرنس نہیں ہوتا, شاید ان کو بھی ان کے بچوں کے ساتھ ریفرنس بھیج دیا جاتا. لیکن وزیر اعظم کا چونکہ یہ ایف زیڈ ای کمپنی نکل آئی, ایف زیڈ ای کمپنی میں پہلے وہ ان کے صاحبزادے کی تھی, وزیر اعظم وہاں پہ ایک ملازم کے طور پہ 10,000 درہم 15,000 یا 25,000 یا 1.5 لاکھ جتنی بھی تنخواہ بنتی ہے وہ لے رہے تھے, اور اس کے بعد وزیر اعظم اس کے چیئرمین ہوئے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چیئرمین ہیں, آپ کا منافع آپ کا تو ہے, آپ کی چیزیں نقصان میں تو نہیں ہیں, تو آپ نے یہ ظاہر نہیں کی, یہ الزام ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, الزام تو بہت لمبے چوڑے طویل الزامات تھے, آپ کے سامنے ہے, 11 والیومز کے اوپر تو وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, 4,500 اس کے صفحات ہیں, اتنی ہیرنگ سپریم کورٹ نے کی, پھر اس کے بعد جے آئی ٹی بنی. پہلے اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ کمیشن بنانے کے لیے پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور دیگر ان کی جماعتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس کمیشن کے لیے گئی, ٹی او آرز پر اتفاق. تو ایک لمبا پورا 1.5 سال تک پوری قوم جو ہے وہ ہاسٹیج بنی رہی ہے, ختم نہیں ہوا. دیکھیں میں عرض کروں آپ سے, دیکھیے جو ریفرنس جانے کی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیج تک نواز شریف کے خلاف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا. اور نکلا کیا ہے؟ ایک ایسی تنخواہ جو نہ ڈیلیور ہوئی نہ ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہوئی, اس کو پرزیوم کیا گیا ہے کہ یہ ان کا احساسہ ہے. اس کے اوپر بھی بحث ابھی چل رہی ہے. میرا شعیب الدین اس وقت گفتگو کا مقصد اور لب لباب یہ ہے چیزیں کلیئر کرنا ہے, کہ چیزوں کو کلیئر کیا جائے کہ بھائی ایک پرائم منسٹر کو آپ نے گھر بھیج دیا ہے, الیکٹڈ پاپولر ووٹ کے ساتھ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا تیسری دفعہ, جیسا شعیب نے کہا بالکل درست ہے. کیا یہ ایک جواز کافی تھا انہیں ڈی سیٹ کرنے کے لیے؟ ابھی آگے پروگرام میں چل کے میں اور شعیب بات کریں گے. جو پرائم منسٹر صاحب نے آج خطاب کیا ہے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں, جو اعلیٰ سطحی اجلاس تھا ان کی اپنے پارٹی کے سٹالورٹس کا, اور پھر جو انہوں نے پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا ہے, اس میں بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آئیں. شعیب آپ کہہ رہے تھے کوئی رپورٹ تیار کیا؟ بنوائی تو ہے, آپ موقع دیں گے تو دیکھیں گے نا. چلیے جناب رپورٹ کی طرف.
सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को पनामा केस पर वाजिद जिया की सरबराही में जीआईटी तश्कील देते हुए मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। जीआईटी ने शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इसे कड़ी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान निहाल हाशमी की तकरीर ने भी नवाज शरीफ की साख को बिलाशुबा बहुत नुकसान पहुँचाया। निहाल हाशमी सुप्रीम कोर्ट में इसी तकरीर पर मुकदमे का सामना कर रहे हैं। हिसाब लेने वालों कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर भी तो कल रिटायर हो जाओगे। चौधरी निसार ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिम्मेदार खुशामदी टोले को करार दिया था। पनामा हंगामे के दौरान पार्टी के देरीना कारकुन राजा जफरुल हक, जफर अली शाह और इकबाल जफर झगड़ा जैसे अहम लोग नजरअंदाज रहे। मैं कहां वजाफे देता रहूं, सब कुर्तियां दिखा रहे हैं, उनको ओहदे दें। जो छोटी मोटी इज्जत रह गई थी वो तो मजाक बन गई। हालात को इस नहज तक लाने में विफाकी वज़रा की शोला बयानियों ने भी भरपूर किरदार अदा किया। नवाज हुकूमत को अपने 4 साल दौरे इख्तिदार में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी देखने में आया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 12 अक्टूबर 1999 को नून लीग की हुकूमत गिराने पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज किया गया, जिस पर एस्टेब्लिशमेंट नाला थी। डॉन लीग्स मामले पर हुकूमत और फौज के दरमियान तनाव की कैफियत रही। डॉन लीग्स इशू पर ISPR की जानिब से एक ट्वीट के जरिए इसे मुस्तरद कर दिया गया। सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत को काफी टफ टाइम दिया। 4 हलकों को बुनियाद बनाकर 126 दिन का तवील धरना दिया गया। जीआईटी ने 63 रोज में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। जीआईटी रिपोर्ट की रोशनी में गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए मुत्तफ़िका फैसले में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और उनके अहले खाना के खिलाफ 6 हफ्तों में नैब रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी दिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने इंतखाबी गोशवारों में FZD कंपनी से तनख्वाह लेने का जिक्र नहीं किया, लिहाजा आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाता है। फैसले पर इमरान खान ने अदालती फैसले को तारीखी करार देते हुए इतवार को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है। अबूरी वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए नून लीग की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी का नाम, जबकि 45 दिन बाद अगले वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ का नाम मंजूर कर लिया गया है। नून लीग की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी और नवाज शरीफ फैसले को तस्लीम कर लेने के बाद अपने सियासी मुस्तकबिल का क्या फैसला करने वाले हैं, इससे चंद रोज में पर्दा उठ जाएगा। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। हमने एक कूचे के अंदर दरिया बंद करने की कोशिश की है। हमने कोशिश की है कि एक बैकग्राउंड आपके सामने ले आए। यह आसान काम नहीं होता कि आपने 2, 2.5, 3 साल का पूरा एक जो पस मंज़र है उसको एक चंद सेकंड में आपके सामने लाया जाए। बहुत जब मेरा ख्याल है इसमें खामियां, कोताहियां, गलतियां सबकी हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत भी जिम्मेदार है सर। नहीं, हुकूमत से ज़्यादा मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब जिम्मेदार हैं। थोड़ी सी नाज़रीन हम आपके सामने पेश कर देते हैं जो हमारे ख्याल से, जिस पर हम दोनों का आपस में कंसेंसस तो है। हमने कोशिश की कि सारा कुछ खंगाल के देखा जाए कि क्या सूरत हाल है। पहली बात तो यह है कि फ़ौज के साथ नवाज शरीफ के ताल्लुकात की जो एक पूरी तारीख है, एक पूरा मंजरनामा है, आज से नहीं है, जितनी दफ़ा वो रहे फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात, बावजूद क्या वजह है उसकी वो हमें समझ नहीं आती। लेकिन इस दफ़ा जो ताल्लुकात खराबी के बायस बने उसकी वजह हमारे दोनों के सामने है। बिल्कुल पहली बात तो है कि मुशर्रफ के ट्रायल का फैसला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत, हाई ट्रीजन के तहत उसके ऊपर मुकदमा कायम करने की रवायत डाली नवाज शरीफ ने। पहली दफ़ा जब ये इंदिया उन्होंने दिया था तो लोगों ने कहा ऐसा कभी हो नहीं सकता, वो कभी उसको कटारे में ला नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ला कर छोड़ा, जिसके ऊपर फौज सख्त नाराज थी। जो रहील शरीफ साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौर की तमाम तर टेंशन जो कई महीनों पर मुहित है, उसकी बुनियाद एक तो ये रही, और फिर उसके बाद दूसरी बड़ी वजह बनी डॉन लीग्स। डॉन लीग्स में क्या हुआ ये सब कुछ आप जानते हैं, कौन कौन जिम्मेदार था, किस किस को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। तीसरी वजह भी अब हर साहब बोल रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान, जी वो उसके पर आ रहे हैं। वो तो खैर
تمام صوبوں کے بارے میں تھا نا، وہ انڈیویجولی صرف نواز شریف کے خلاف نہیں تھا. نہیں، پنجاب میں عمل نہ ہونا پہ اعتراض کریکٹلی، بہت وہ پنجاب کی ذمہ داری تو نواز شریف کی نہیں تھی نا، وہ تو ہم جب ذکر کریں گے اب نئے پرائم منسٹر بننے والے بندے کا تو اس میں آ جائیں گے. لیکن یہ دو بڑی وجوہات تھی. بات ٹھیک ہے شعیب کی، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک ریزن رہی ہے کیونکہ اریٹیشن اسی وجہ سے تھی کہ ان کے فوج اوپر کا عمل. ایک اور موقف بھی ہے، وہ کہتے ہیں جب نواز شریف صاحب مشکل میں تھے، مشرف صاحب قید میں تھے، تو جب ان کے لیے رابطہ کیا گیا باہر سے کہ ان کو ہمارے اگر آپ بھیج دیں باہر، تو فوج نے ان کے لیے بہت لینینٹ ویو لیا اور ان کو باہر بھیج دیا. لیکن جب ہماری باری آئی تو نواز شریف صاحب اتنے ہی سخت ہو گئے. یہ بھی ایک ویو ہے سر. جی بالکل، یہ مطلب میں نے کہا کہ بہت ساری ریزنز اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو مخاصمت کہہ لیجئے یا ill will تھی فوج کی طرف یا فوج کے ان کی طرف، وہ جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ رہی ہے. اور دوسری بات جو سب سے بڑی ہے، ہم بات کریں گے اس کے اوپر، شعیب کے جسچر سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ بریک کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ ہم پوچھیں گے کیا آپ سے شیئر کریں گے کہ نواز شریف صاحب کی دوسری بڑی غلطی اپنی پارٹی کے اسٹالورٹس اور جو سینئر لیڈرشپ تھی اس کو نظر انداز کرنا. بخاری صاحب سمجھ گئے ہیں کہ مجھے بریک پہ جانا ہے، چلتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی مشکلات میں ان کا اپنا بھی خاصا ہاتھ ہے. وہ ہمیشہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ جن کو اپنا سمجھتے ہیں وہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ بھگتنا میاں صاحب کو پڑتا ہے. اس دور میں بھی یہ غلطیاں بڑی خوفناک ہیں. بخاری صاحب میں باتیں کر رہے تھے، ہمیں لوگ یاد آ رہے تھے، پرانے لوگ، اور ہم نے جب نام آپس میں شیئر کیے، جناب راجہ ظفر اللہ، جناب ظفر اقبال جھگڑا، جناب ظفر علی شاہ، جناب سردار مہتاب عباسی، اور خود اپنی طرف سے کھل کر اظہار کرنے والے جوئی نثار، یہ لوگ اس بحران میں پورے 1.5 سال میں کہاں ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا شہاب الدین. اصل بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے، یا آپ کا رویہ جو ہے وہ جمہوری نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عقل کل بن گئے ہیں، اب آپ کو کسی کی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. اور آج نتیجہ جو ہے وہ سامنے ہے کہ بقول چودھری نثار کے اگر صرف خوشامد پرستوں کا ٹولہ ان کے ارد گرد نہ ہوتا، وہ اس حصار سے باہر نکلتے، پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے مشورے کرتے، تو ممکن ہے کہ وہ فیصلے جو بالآخر ان کے زوال کا باعث بنے ہیں ان سے بچا جا سکتا تھا. اور ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نام نہاد میڈیا سیل کی بات بھی بہت ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میڈیا سیل تھا جس کی وجہ سے بہت سی بدمزگیاں پیدا ہوئی ہیں، جس کے ہونے والے ٹویٹس جو ہیں انہوں نے کہیں تو فوج کو ناراض کیا، کہیں مخالفین کی طرف سے شعلہ بیانی کا جواز مہیا کیا، اور کہیں خود پارٹی کے اندر پارٹی کے کارڈر میں دراڑ پڑنے کا باعث بھی وہ بنا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی. میرے خیال سے پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا نوٹس لیتے، بر وقت نوٹس لیتے، تاکہ یہ جو آج وہ جس مقام پر کھڑے ہیں، جو صورتحال اب ہو گئی ہے، اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. بخاری صاحب ان کا نام کیوں نہیں لیتے جو کل تک ٹی وی پہ کھڑے ہو کے ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کے منہ سے دور تک آگ کے شعلے نکل کے جا رہے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ جی میں سمجھ گیا ہوں، آپ کی مراد ان لوگوں سے ہے جو سپوکس پرسن کے طور پر یا سپوکس مین کے طور پر سپریم کورٹ کے باہر، جوڈیشل اکیڈمی کے باہر کھڑے ہو کے اور دفاع کرنے کی کوشش کرتے تھے پرائم منسٹر صاحب کا. وہ کہاں ہیں؟ طلال صاحب کے بارے میں پتہ چلا وہ باہر چلے گئے ہیں، خواجہ آصف کے بارے میں پتہ چلا وہ باہر چلے گئے، اور جو یہاں تھے انہوں نے کچھ ایک پراسرار قسم کی خاموشی جو ہے وہ اختیار کر لیا، معاف کیجیے گا. لیکن صورتحال اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا 2018 میں ہونے والے انتخابات پر کیا اثر پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں آج پرائم منسٹر نے جو کچھ بھی کہا دونوں موقعوں پر، چاہے وہ اجلاس تھا اعلیٰ سطحی پارٹی کا یا جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی، اس میں کیا گفتگو ہوئی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے. 2-3 ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ انٹرم پرائم منسٹر جو ہے اس کے لیے خاقان عباسی کا نام جو ہے وہ تجویز ہو گیا ہے، اور جو باقی کے عرصے کے لیے یعنی باقی کا جو ٹینیور ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نام آیا ہے شہباز شریف کا. شہباز شریف کے بارے میں ہم علیحدہ گفتگو کریں گے اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے، کہ ان کا جو سلیکشن ہے اس کا پس منظر کیا ہے، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، ان کے پلسز کیا ہیں.
اور ابھی سے میں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو بابوز بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں بیوروکریٹس ہیں، دے مسٹ وہ جس کہتے ہیں کمرے کس لیں، اس They are in danger. کہ وہ نہ خود سے چین سے بیٹھنے والے ہیں نہ کسی کو بیٹھنے دیں گے. اور اگر وہ تمام وہ منصوبے جو پینڈنگ ہیں، جن کی ایک طویل لسٹ ہے، وہ اگر انہوں نے ٹائم سے مکمل کرا دیے اسی پنجاب سپیڈ کے ساتھ جو نہ صرف پاکستان میں تسلیم کی گئی ہے، چائنا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، یورپی یونین نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے اس کی تعریف کی ہے، اگر وہ اسی سپیڈ کے ساتھ وہ منصوبے مکمل کرا گئے تو اگلے الیکشن پر اس کے کتنے پازیٹیو اثرات پڑیں گے یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. جیسے ہم کہہ رہے تھے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی کہ نواز شریف صاحب نے سے کیا غلطیاں سرزد ہوئی، کافی تفصیل ہم اس کی دے چکے ہیں، باقی بھی ہم گفتگو کے دوران کریں گے. لیکن میرے خیال سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ انہوں نے آج جو سپیچ کی ہے جی سر اس کے اندر کیا کانٹینٹس ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ انہوں نے بجائے ریئیکٹیو ہو کے زہر افشانی کرنے کے، غصے کا اظہار کرنے کے یا مخالفین کی کلاس لینے کے، انتہائی سوبر اور انتہائی کمپوز طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے. اور کہیں ان کے نہ رونت تھی، نہ اس میں غرور تھا، نہ اس میں کہیں ایروگنس تھی. انہوں نے اپنا کیس پلیڈ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اپنا یہ اقتدار کھو دینے کا، کیونکہ میں ایمانداری نیک نیتی سے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہا تھا، جس کے اندر انہوں نے مثالیں دی کہ جو سی پیک ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کہاں آ گئی ہے اور کہاں آئے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈیولپمنٹ کی ریشو ہے جو وہ اس وقت 5.3 ہے، جو گر کے 3 پوائنٹ سم تک پر چلی گئی تھی، یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے تمام تر پلسز جو تھے ان کے وہ انہوں نے گنوائے، اور زیادہ فوکس ان کا اس بات پر رہا کہ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میں کرپشن پر نہیں نکالا گیا ہوں. ان کا اشارہ واضح طور پر اس فیصلے کی طرف تھا جس کا میں اور شعیب پہلے ذکر کر رہے تھے. کیوں شعیب ٹھیک؟ جی ابھی تک تو یہ ایسے ہی ہے، لیکن بخاری صاحب جی جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے نا وہ چلی گئی ہے نیب کے پاس، اس حوالے سے کہ نیب خود کچھ نہیں کرے گی. نیب اس رپورٹ کے مطابق 45 دن کے اندر ایک ریفرنس تیار کرے گی. یعنی کہ عدلیہ کا یہ کہنا ہے، جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ان کے حوالے سے ہمارے پاس انکوائری مکمل ہے، انکوائری کو کیس کی شکل میں تیار کر کے، ریفرنس کی شکل میں تیار کر کے اب نیب کورٹ میں پیش کرنا ہے. اس نیب کورٹ میں جو صرف 6 ماہ میں فیصلہ دینے کی پابند ہے. اور سب سے اہم بات کہ انہوں نے ایک اپیل کی ہے، بلکہ انہوں نے ایک درخواست کی ہے چیف جسٹس پاکستان سے کہ جناب آپ ایک جج کو، ایک سپریم کورٹ کے ایک جج کو اس تمام کام کا مانیٹر مقرر کر دیں. یعنی کہ انہوں نے ایک مدت طے کر دی ہے 45 دن اور اس کے بعد 180 دن، کہ اس 225 دن کے اندر 225 بنے بخاری صاحب نہیں شاید کم بنے، بہرحال جتنے بھی بنے اس ان دنوں کے اندر یہ کام، یہ ٹوٹل ہفتے ملا کے جو 6 ہفتے دیے 6 ہفتے، یہ 1.5 مہینہ اور 225 بنتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام پورا کرتے ہیں. اب یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ ٹائم فریم بہت تھوڑا ہے. یہ کیسے ہوگا اور کیا یہ کر پائیں گے، کیا یہ کر سکیں گے، ان میں کیا چیزیں سامنے آئیں گی بخاری صاحب، یہ بہت اہم ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مانیٹر مقرر کر رہا ہے نا جی، کہ جے آئی ٹی کی بنیاد پر جو فیصلہ آپ نے کیا اور جو ریفرنسز بنانے کے لیے آپ نے کہا کہ ایک جج لگ جائے، 3-4 چیزیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے اس کے لیے بہت ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے سینئر جو ہمارے ماہرین قانون ہیں، بڑے سینئر ججز، بڑے سینئر وکیل، نام لے سکتا ہوں میں، علی احمد کرد ہیں، عابد حسن منٹو ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، ان سب نے 2-3 چیزیں بڑی واضح کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کا طریقہ کار انکانسٹیٹیوشنل تھا بالکل. اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح جے آئی ٹی نہیں بنی کہ آپ ہمیں نام بھیجیں ہم طے کریں گے، اور پھر ٹیلی فون کالز اور جو واٹس ایپ کی کالز ہیں اس کے ذریعے باقاعدہ نام دے کے ان کو اپوائنٹ کیا جانا. اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. اور اب یہ جو مانیٹر مقرر کرنا ہے، اس کو یہی سارے قانون دان کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں اس کی وائیولیشن ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. آخری بات میں عرض کر دوں پھر آپ بولیے گا، وہ یہ
کہ جس طریقے سے سپلٹ ججمنٹ ہوئی تھی پہلے 3-2 کی، ان 2 ججز کو پھر نئے سرے سے اس میں شامل کر کے اسے 5-0 کا یا متفق کا فیصلہ کرنے کا رنگ دینا جو ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو میڈیا نے سب سے بڑی زیادتی کی وہ یہ کہ اس 3-2 کی ججمنٹ میں سے 3 والوں کا حصہ جو ہے وہ کم گایا گیا، اور ان 2 والا جس کا کہ عام طور پر فیصلوں کے بعد کبھی ذکر بھی نہیں ہوتا، اس کو فوکس کیے رکھا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب لیکن بخاری صاحب اب یہ 5-0 ہے، 3-2 نہیں ہے، بنا دی گئی نا، بنا دی گئی نا، بنی نہیں دی گئی۔ وہ ایک بینچ تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بینچ میں یہ چیز آئی تھی، انہوں نے اس فیصلے سے کہا تھا کہ اس کو مزید دیکھ لیں، شہاب الدین ختم نہیں ہو گیا تھا۔ جو لیگل ایکسپرٹس جس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں، بخاری صاحب دونوں طرح کے لیگل ایکسپرٹ ہیں، دوسرے ادھر بھی تو بیٹھے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ٹھیک ہوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 نے تو وہ GIT رپورٹ پڑھی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے پڑھی ہے، لہذا وہ اس فیصلے کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر 3-0 بھی ہوتی تو پرائم منسٹر تو تب بھی جاتے، وہ تو یہ فیصلہ پہلے ہی دے گئے تھے۔ دیکھیے وہ اور فیکٹس پر تھا، یہ فیصلہ GIT کی رپورٹ کی بنیاد پر ہے، یہ لیگل ایکسپرٹس کا کہنا ہے، یہ ہم اپنی طرف سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور جیسا شعیب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، دوسری طرف کا آرگومنٹ بھی ہے، کسی نے کہا چوری کھ دی وی تے چوری لکھ دی وی، یہ تو سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تیسری دونوں طرف جو وکیل ہیں، وکلا ہیں، ججز ہیں، وہ اپنی اپنی بات کر رہے ہیں، ان کے درمیان بھی ابھی اس حوالے سے کوئی چیز کامن نہیں ہے۔ اور 2 باتیں جو انہوں نے واضح طور پہ کہی وہ یہ، اس نے کہا کچھ وصول کرے تب بھی مجرم، کچھ وصول نہ کریں تب بھی مجرم۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ویزا لینے کے لیے اقامے کی جو اقامہ جس چیز کے لیے حاصل کیا گیا تھا، انہوں نے وہ پوری بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ کس طرح انہیں لندن میں اپنے قیام کو بڑھانے کے لیے دبئی آنا پڑتا تھا اور دبئی سے پھر نئے سرے سے ویزا اپلائی کر کے جانا پڑتا تھا۔ یہ ان کا ورژن ہے۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے آج اپنی اس جو خطاب کیا انہوں نے 2 جگہ، انتہائی سوبر، انتہائی جس کو کہتے ہیں آرگو کر کے، باقاعدہ کنونس کر کے، جذباتی سین بھی اس میں بہت تھے، یعنی وہ خود بھی اگر آپ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں، اور جس طریقے سے سٹینڈنگ اویشن انہیں دیا گیا آتے ہوئے بھی، شعر آیا کہہ کے جو روایت رہی ہے، اور جس طرح جب انہوں نے ختم کی اور اجازت چاہی تو اس وقت بھی کافی ایموشنل سین وہاں تھے۔ تو یہ منظرنامہ سارا ہمارا مقصد صرف آپ تک پہنچانے۔ جی ناظرین، ہم نے اسی لیے کہ کچھ چیزیں ماہرین قانون جو ہیں ان سے بھی واضح ہو جائیں، سعد رسول صاحب سے رابطہ کیا۔ سعد رسول صاحب ویلکم۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ چاچا صاحب یہ ایک ایشو چل رہا ہے کہ کہاں پہ غلط ہوا، کہاں پہ صحیح ہوا، کوئی چیز کہاں پہ ہے، لوگ مختلف رائے دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس فیصلے کی حد تک جو کہ 5 رکنی ایک بینچ نے کیا ہے، یہ کوئی غلط ہے، کوئی صحیح ہے، کیا اس میں کیا چیز ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے جی، قانون کے زاویے کے اندر رہتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر غلطی ڈھونڈنی بڑا مشکل کام ہے، اور میں یہ بطور وکیل کہہ رہا ہوں، میں کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ بہت سے وکلا حضرات ہیں، سینئر وکلا حضرات، جو کہ اس فیصلے کے اندر غلطیاں نکال رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر وکلا حضرات کی بار کی پالیٹکس کے اندر بھی اور بار کی پالیٹکس سے باہر بھی سیاسی وابستگی آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا اگنور کرنا چاہیے۔ اس قانون کے فیصلے کے اندر دیکھیے جی، بہت سی 2-3 باتیں بیسیکلی ضروری ہیں سمجھنے والی، اور جس وجہ سے میرے خیال میں اس فیصلے میں بہت زیادہ تنقید شاید نہیں کی جا سکتی۔ عدالت کے سامنے 2 قسم کے سوالات تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا 62-63 کے زاویے کے اندر رہتے ہوئے سپریم کورٹ ڈسکوالیفیکیشن کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا منی لانڈرنگ، دوسرے قسم کے سوالات یہ تھے کہ کیا منی لانڈرنگ اور جعلسازی اور ٹیکس ایویژن اور اس طرح کی دیگر کیسز جن کے اندر فوجداری سزائیں ہو سکتی ہیں، کیا وہ ہونی چاہیے، اور اگر ہونی چاہیے تو وہ کون کرے گا، ٹرائل کورٹ یا سپریم کورٹ؟ عدالت نے ان دونوں سوالوں کو پوری طرح آنسر کیا اور کریکٹلی یہ کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے اندر رہتے ہوئے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں بن سکتی اور سزائیں نہیں دے سکتی، اور وہ تمام میٹرز جو منی لانڈرنگ سے اور ٹیکس ایویژن سے اور دیگر کرمنل ایشو سے ریلیٹ کرتے تھے ان کو نیب کورٹ کو ریفر کر دیا بغیر کوئی سزا خود بائی اٹ سیلف دیے۔ جی سعد صاحب، میں سلیم بخاری آپ سے اس وقت مخاطب ہوں۔ یہ تو آپ نے جو فیصلے کے حوالے سے بات کی وہ ہم سمجھ بھی گئے ہیں، اور میرے خیال سے بہت ویلڈ آرگومنٹ بھی ہے،
لیکن تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جائیں گے ہم, جو پورا شور و غوغا رہا یہ پاناما لیکس کا 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک, اور جو 13 سوال پوچھے گئے تھے جے آئی ٹی سے کہ ان کے اوپر آپ ہمیں ویریفیکیشنز لا کے دیں, ایک 14واں سوال ہم نے ڈھونڈ کے اس کی بنیاد کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. آپ سے 2 سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی رائے اس کے اوپر. ایک تو کانسٹیٹیوشن آف جے آئی ٹی جس طریقے سے وہ ہوئی تھی, جس طریقے سے نومینیٹ کر کے خود سپریم کورٹ نے وہ لوگ بلائے تھے, ایک تو اس پر آپ بتا دیجئے گا, اور دوسرا یہ کہ کیا اتنا بڑا گیمبٹ جو تھا پورا کہ اربوں کی جائیداد بن گئی, منی ٹریل نہیں مل رہی, یہاں سے منی لانڈرنگ ہو گئی, اس سب کچھ کو چھوڑ کے نکالا گیا ہے تو ان کو صرف ایک اقامہ رکھنے پر اور ایک ایسی تنخواہ جو انہوں نے لی نہیں تھی. ذرا اس پس منظر میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ صورتحال کیا ہے. جی بخاری صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایف زیڈ ای کیپٹل کا جو ذکر ہے وہ 20 اپریل کی ججمنٹ کے اندر بھی موجود ہے, اور ان 13 سوالات کا حصہ بھی ہے جو کہ جے آئی ٹی سے پوچھے گئے. تو جے آئی ٹی کا ایف زیڈ ای کیپٹل کے متعلق جو چیزیں نکالی گئیں اور جو اقامہ اس سے ریلیٹڈ نکالا گیا, یہ اس 20 اپریل کے سوالات سے مختلف نہیں ہے, یہ اسی کا حصہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن آف جے آئی ٹی کے بارے میں پوچھا. دیکھیے آرٹیکل 190 کے نیچے تمام ادارے پاکستان کے ریاستی ادارے, خواہ وہ حساس ادارے ہوں خواہ وہ عسکری ادارے ہوں, وہ تمام جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے تابع ہیں, اور سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184 کے اندر بہت سی طاقت ہے کہ وہ جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ بھی کرے, کوئی بھی جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کرے کسی بھی ادارے سے متعلقہ, اور اس کی ممبرشپ بھی خود چوز کرے. اس کے اندر کوئی ابہام نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے پہلے بہت سی ایسی جے آئی ٹیز ہیں یا کمیشنز ہیں, جے آئی ٹی ہو یا کمیشن ہو, جو سپریم کورٹ نے بنائے, جس طرح فیڈرل کمیشن اور دیگر پنجاب بینک والی کمیشن, جس کے اندر سپریم کورٹ نے خود ممبران کی تعیناتی کی. یہ نہیں کہا کہ ادارہ کوئی تعیناتی کر دے, خود بندہ پک کیا جس طرح ڈاکٹر شعیب سرل کو کیا, اور کہا کہ یہ صادق مختصر سا سوال مجھے آپ اس کا جواب دے دیجئے گا کہ یہ سب کچھ تو اب ہو گیا, کیا یہ کرائیٹیرین جو طے کر دیا ہے یا پریسیڈنٹ جس کو لیگل ٹرم میں کہتے ہیں, یہ سب پر اپلائی ہوگا یا یہ سلیکٹیو جسٹس ہوا ہے؟ نہیں جی, میرے خیال میں یہ سب پہ اپلائی ہوگا. اور میں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں خالد صاحب, اگر آپ مجھے ایک منٹ. جی پلیز. کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو سوال رکھا گیا تھا آرٹیکل 62(1)(f) یعنی صادق اور امین کلوز کا, اس کے اوپر سپریم کورٹ اس وقت جو مواد ان کے سامنے موجود تھا اس میں بہت سی چیزوں کے اوپر فیصلہ کر سکتی تھی. لیکن ہم نے اب سے پہلے ہماری تاریخ میں بہت سی اس پہ بحث ہوئی کہ سپریم کورٹ مورالیٹی کی کورٹ نہیں ہے, وہ صادق اور امین کے فیصلے نہیں کر سکتی. اس لیے اس فیصلے کے اندر بہت اچھے طریقے سے سپریم کورٹ نے مورل ججمنٹ کوئی پاس نہیں کی. صادق اور امین کا ٹیسٹ یہ رکھا کہ اگر آپ نے آن اوتھ کسی سٹیٹمنٹ میں مس ڈیکلریشن کی ہے, جو کہ ایف زیڈ ای کیپٹل کے اندر کی گئی ہے, اگر آپ نے آن اوتھ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے مس ڈیکلریشن کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آرٹیکل 62(1)(f) یعنی صادق اور امین کے آرٹیکل کو وائلیٹ کرتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر آپ سپیچز میں جھوٹ بول رہے ہیں اور دیگر چیزیں کریں تو آپ صادق اور امین نہیں رہیں گے, لیکن سپریم کورٹ نے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جو کہ کرٹیسزم کا مواد بن سکے. یہ ٹیسٹ کہ اگر آپ حلف کے اوپر کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ وہ سچ بات کریں گے, یہ بڑا جسٹسیبل ٹیسٹ ہے, اور اس کے اوپر آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر کاروائی ہو سکتی ہے, اور یہ لیگل کاروائی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ریٹرننگ آفیسرز روز اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں کہ اگر کسی نے بیان حلفی کے اوپر یا اپنے ڈیکلریشن کے اندر جھوٹ بولا ہے تو وہ شخص الیکشن کے گوشوارے اس کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر ریٹرننگ آفیسر جو کہ ایک ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے, اگر ہم اسے قانون میں پرمیشن دیتے ہیں تو آرٹیکل 187 کے نیچے سپریم کورٹ کے پاس تو پاور ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس ہے. سعد رسول, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ساری چیزوں کو آسانی سے ہمیں کلیئر کر دیا. جی بخاری صاحب, میرے خیال ہے پہلے بریک لے لیں, اس کے بعد نئے سرے سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے ابھی گفتگو کے دوران بخاری صاحب اور میں جب بیٹھے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ سے نا شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات کریں گے, جو کہ اب ایلیویٹ ہونے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرائم منسٹر آف پاکستان کے عہدے پر. وزیر اعظم پاکستان کے پاس سب سے بہتر چوائس جو میسر تھی وہ انہوں نے اس کا اعلان کر دیا. اس سے پہلے اپنے سینئر سے بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے, اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے سامنے اس کا اعلان کیا. بخاری صاحب, اب شہباز شریف صاحب فیڈرل پہ جا رہے ہیں. جی, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ شکر ہے اسٹیٹ اوے پرائم منسٹر صاحب نے گھر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ دیا کہ میرا بھائی پرائم منسٹر ہوگا اگلا. انہوں نے اپنی پارٹی کی سینئر کاڈر سے پہلے مشاورت کی, اور پھر جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی اس کے اوپر گفتگو ہونے کے بعد پھر کنسنسس کے ساتھ یہ ٹی وی کے اوپر لوگوں نے دکھایا بھی ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ تجویز ہوا ہے. اور یہ بات میرے خیال سے اب کہنی چاہیے, اور جیسا کہ شعیب نے بھی اشارہ دیا کہ ان کے پاس اس سے بہتر چوائس اور کوئی تھی نہیں. 2 باتوں کے حوالے سے
ہم شہباز شریف کا ذکر جو ہے وہ مثبت انداز میں کرنے پر مجبور اس لیے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں منصوبوں کو بر وقت، تو ایک بات ہوتی ہے وقت سے پہلے، اور بقول ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بغیر کسی کرپشن کے سرمایہ بچایا گیا ہے ان پروجیکٹ کی جو کاسٹ اپروو ہوئی تھی اس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں۔ چین میں ان کا کافی تذکرہ رہتا ہے، اور چین میں شہباز سپیڈ اور پنجاب سپیڈ کی ٹرمز کو وہاں اب استعمال کیا جانے لگا ہے، جو کہ پہلے چائنا سپیڈ ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایڈمنسٹریٹر، ایک اچھا سٹرونگ ایڈمنسٹریٹر ہونے کے حوالے سے بھی کوئی دو رائے جو ہیں وہ نہیں ہے۔ تو وہ جو ایک لیک لسٹر رسپانس ہمیں ملتا تھا، کبھی کبھی جو وفاقی وزارتیں تھیں ان کے بابوز کو، جیسا میں نے پہلے کہا تھا، کمرے کس لینی چاہیے۔ شعیب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نہ ان کو خود چین ہے، نہ وہ خود لگتا ہے، نہ وہ خود سوتے ہیں، نہ وہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں، نیندیں حرام کیے رکھتے ہیں۔ تو اگر ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس رہتا ہے شہباز شریف صاحب کا، اور وہاں تیز رفتاری سے وہ سارے منصوبے جو کئی درجنوں کے حساب سے ہیں، وہ اگر کمیشن ہو جاتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کی لعنت رہے گی، اور بہت سا پاکستان کی اکانومی کے اوپر اس کے مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ کر پائے تو اگلا الیکشن جو 2018 کا ہے، ان تمام تر قباحتوں کے، ان تمام تر مشکلات کے باوجود اس کے اوپر اس کے کافی مثبت اثرات ہونے جو ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور شعیب کافی تنقید کرتے رہتے ہیں خاص طور سے مسلم لیگ پر، مگر وہ بھی ان کے پازیٹیو پوائنٹس جو ہیں اس کے قائل ہیں، جیسا کہ وہ ابھی بات کر رہے تھے۔ جی شعیب۔ میں بغیر صاحب تنقید کبھی بھی برائے تنقید نہیں کرتا، زہریلی بہت ہوتی ہے، کوشش ہوتی زہریلی ہوتی ہے، ضرور ہوگی۔ دیکھیں جب آپ کو ایک چیز کام غلط نظر آ رہا ہے نا، تو تنقید کا مقصد یہ ہے کہ اس کو درست کر لیا جائے۔ کبھی کبھی آپ ایک طرف سے آنکھ بند کر کے تنقید جب کرتے ہیں تو مجھے سر دوسرے وقت آئے گا تو پھر ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے، ایسی کون سی بات ہے، وقت تو آنے دیں، انشاءاللہ کوئی نہیں بچے گا۔ اب شہباز شریف صاحب کے اوپر جو سب سے بڑا ان کو ایک ایج ہے، یا وہ آپ کہہ لیجئے کہ ان کی شخصیت کا ایک سامنے چیز ہے، وہ یہ ہے پنجاب میں انہوں نے ترقیاتی کام جو ہیں وہ واقعی زیادہ کیے ہیں۔ دوسرے صوبے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو بھائی باقیوں کے پاس اپنا جتنا پیسہ ہے، چھوٹا صوبہ ہے نا، پنجاب بڑا صوبہ ہے، بڑا حصہ ملتا ہے، تو اپنے چھوٹے حصے میں سے اپنے چھوٹے حصے کے وہ کام ضرور کرنے چاہیے۔ جو نہیں کرتا غلط کر رہا ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے، آنے والا الیکشن ہے۔ میاں صاحب نے پنجاب میں خاصے کام کیے ہیں، یہ ان کا کریڈٹ ہے، ان سے چھینا نہیں جا سکتا۔ میرے خیال سے ایک شہاب الدین اور بات ہمیں کرنی چاہیے، وہ یہ کہ آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، قائد اعظم کے بعد سے جتنے بھی پرائم منسٹر آئے ہیں، چاہے وہ خان لیاقت علی خان تھے، محمد علی بوگرا تھے، چودھری محمد علی تھے، غلام محمد تھے، نام لیتے جائیے، کسی کو میسر نہیں آیا کہ وہ اپنی ٹرم پوری کر کے جا سکے۔ سب کو، کسی کو دھکیلا گیا، کسی کو عدالت نے نکال دیا، کسی کو فوجیوں نے نکال دیا، کوئی قتل ہو گیا، کوئی مرڈر ہو گیا، کسی کو پھانسی۔ یہ جو ایک فنومنا ہے، اس کی طرف بھی نواز شریف نے اشارہ کیا ہے اپنی آج کی گفتگو میں کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے کچھ لیگل ایکسپرٹ نے، خاص طور سے کورٹ صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کے اوپر صدارتی نظام مسلط کرنے کی کنسسٹنٹ کوششیں ہوتی رہی ہیں، کیونکہ اس میں ایک فرد جو ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے، اور ایک فرد اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا جتنی دفعہ بھی ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں، اس میں صدر بن کے وہ بیٹھ گئے اور چیف ایگزیکٹو کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھا۔ تو میرے خیال سے اس روایت کو بھی اب کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی ٹرم پوری کرے۔ کیا کہتے ہیں شعیب آپ اس کے بارے میں؟ ہونی تو چاہیے چیز۔ جمہوریت میں اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو الیکشن جیت کے آیا ہے وہ اپنا عہدہ کی مدت پوری کرے، اور اگر اس دوران خدا نہ خواستہ کسی میل پریکٹس میں پکڑا جائے، کوئی ہیرا پھیری کرے، کوئی چوری کرے، کوئی کرپشن کرے، تو اس کا احتساب بہت ضروری ہے۔ جمہوریت احتساب کے بغیر نہیں ہے۔ جمہوریت کا حسن ہے اس کا احتساب، اور احتساب صرف ووٹر نہیں کرتا بخاری صاحب، احتساب عدالت ہی کرتی ہے، ادارے ہی کرتے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمیں احتساب پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو نواز شریف نے آج اپنے یعنی دونوں جگہ خطاب میں کہی وہ یہ کہ جو سروس ہے، سروس ٹو دا نیشن، عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اب وزیر اعظم بننے کا امیدوار نہیں ہوں، میں پہلے بھی اس کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اس نے اشارہ کر کے اپنی گفتگو کے دوران
शहबाज शरीफ से कहा कि आप गवाही दें, खाकान अब्बासी से कहा कि आप गवाही दें, कि उन्हें मजबूर करके इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि वो अगर अब प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार नहीं है और पीछे पार्टी के सरबराह के तौर पर, पार्टी के रहबर के तौर पर चाहेंगे कि शहबाज शरीफ जो है वो डिलीवर करे, तो ये भी एक बहुत मुस्बत इकदाम है। और दूसरी बात शहाबुद्दीन, इसके ऊपर आपका मुझे तबसरा भी चाहिए होगा, मैं अपनी राय तो दे देता हूँ, कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के लिए, जो पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, इसके हवाले से एक रवायती यानी तौर पर कहा जाता है कि गवर्निंग पंजाब मीन्स गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान। इतने बड़े सूबे के लिए उन्होंने ना अपने घर का कोई फर्द चुना है, ना उन्होंने शहबाज शरीफ के, हमजा शरीफ का नाम बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम है, उन्होंने ये मामला भी अब छोड़ दिया है कि पार्टी फैसला करेगी। और इसके लिए जो 2 नाम हम सुन रहे हैं अभी तक, 4 हैं सर, हाँ, उनमें जो 2 बड़े नाम हैं वो राजा इशफाक सरवर और राना सनाउल्लाह है, और जो 2 नाम ये कह रहे हैं उनमें से एक का मुझे पता, तीसरा भी पूछ लेते हैं। एक मियां मुज्तबा शुजा रहमान साहब का नाम भी, और नदीम कामरान साहब भी हैं। वैसे तो हमने सुना था उसमें ज़हीम कादरी तुम्हारे दोस्त जो है उसका नाम भी है। अरे मेरे दोस्त है, मेरी ख्वाहिश है वो वज़ीर बने, अल्लाह करे जी, अपने दोस्तों को हम क्यों ना वज़ीर बनता। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी बात है, उसका नाम इन 4 से बाहर, रूलिंग घराना जो है उसके अंदर उसके किसी फर्द का नाम चीफ मिनिस्टर की स्लॉट, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है, उसके लिए नहीं है। लेकिन बुखैर साहब, पंजाब में इस वक्त हमजा शहबाज तकरीबन वज़ीर के जानशीन के तौर पर पूरा काम देख रहे हैं। वो मेरा ख्याल से देखते रहेंगे, जो भी आएगा। वो एक बाकायदा कंपनी, एक सिस्टम बना दिया गया है जिसमें वो बैठते हैं, मीटिंग्स देते हैं, हर चीज चेक करते हैं ताकि वज़ीर को हेल्प आउट कर सके। मेरा ख्याल है शायद वो इसलिए था, लेकिन वो इसको देख रहे हैं, पूरे सूबे को देख रहे हैं। जी, ये तो बात आपकी दुरुस्त है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस बात पे वो बड़े प्राउड थे, जिस बात पे उन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया उसका, वो ये है कि मुझे शुक्र है इस बात का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, कि मैं किसी करप्शन के चार्ज पर नहीं जा रहा हूँ। अब देखना ये है कि जो रेफरेंसेस जिसका हवाला दिया शहाबुद्दीन ने, वो क्या रंग लाएंगे, क्या गुल खिलाएंगे, वो तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उनका दावा यह है कि मुझे एक छोटे से अकामा के इशू पर और एक ऐसी तनख्वाह जो मैंने नहीं ली, उसके ऊपर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो रहा है शहाबुद्दीन के लिए। नाज़रीन, एक अहम वक्त है, बहरान है, बहरानी कैफियत है। मियां नवाज शरीफ ने आज उस बहरान को कम करने के लिए, अपनी पार्टी को उस बहरान से निकालने के लिए 2 अहम इजलास किए। उसके अंदर आने वाले लोगों का चुनाव किया कि ये अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इन चीज़ों को देखते हुए हमें तवक्को रखनी चाहिए कि मुस्लिम लीग इस मुश्किल से निकल जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।